حسبک اللہ ومن اتبعک المؤمنین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا لطف و کرم و احسان ہے، جس کی توفیق سے، عطا سے، عنایت سے ہمیں جمعۃ المبارک کی یہ مبارک رحمتوں والی، برکتوں والی سعادتیں ایمان کو بڑھانے کی خاطر نصیب ہو رہی ہیں۔ اور جمعۃ المبارک میں ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر لینے آتے ہیں۔ رازق کو زیادہ پتا ہے کہ اس نے رزق کیسے دینا ہے۔ ہم رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنے مالک سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم مالک کے پیچھے آ جائیں، رزق ہمارے پیچھے آ جائے۔ جیسے ہی جمعہ، قرآن نہیں کہتا نودی الصلاۃ من یوم الجمعہ کا جب ذکر آتا ہے کہ جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے بازار البیع، اپنی تجارتیں بند کر دو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف چل کے نہیں آنا، دوڑ کے آ جاؤ، دوڑ کے۔ اگر ہم سمجھ لیں اس بات کو، اللہ کا شکر ہے ہمارے کافی ساتھی آتے ہیں دور دور سے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اللہ ان کو برکتیں دے۔ یہ وہی ہے، فیض ہے، کرم ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے چلے آؤ۔ تو اسی مقام کے حوالے سے اور پھر فرمایا کہ جب نماز پڑھ لو پھر اللہ کے فضل کی تلاش کے لیے بکھر جاؤ، اللہ دے گا۔ تو آج کا جمعہ ہمارا ایک سیریز پیچھے ہم نے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت پائی، اور آج ہم اس شخصیت کا، اس ہستی کا ذکر کریں گے جن کا اگر کوئی پتہ پوچھے کہ وہ کہاں ملیں گے تو ان کا پتہ ریاض الجنہ میں حضور کے پہلو میں ہے۔ وہ کشتہ عشق رسول، وہ مراد رسول، وہ پہلوان اسلام، عبقری اسلام، وہ وزیر رسول، وہ ایسی شخصیت کہ جن کے زبان پر حق جاری ہو جاتا ہے، جو رائے دیں تو رب قرآن بنا دے۔ وہ فاروق اعظم، حق و باطل میں سب سے بڑے فرق کرنے والے، یار مزار مصطفیٰ، محب مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ، کشتہ عشق رسول، زہد، تقوی، ورع، اور ایسا انداز حکمرانی اور ایسی ایسی چیزوں کو اللہ کی مخلوق میں عطا کرنے والے کہ آج 1446 سال گزر گئے، کوئی مانے نہ مانے، عمر نے ایسے قوانین بنائے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میں آج تو سیدنا فاروق اعظم کا ذکر ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قوانین بنائے، عمر لاز کے نام پر آج بھی ویسٹرن ورلڈ کے اندر اور کئی جگہوں پر نام نہ بھی لیا جائے تو ویسٹرن ورلڈ میں وہ سارے جاری ہیں۔
میں اس کی اگر صرف چند مثالیں دے سکوں براہ راست اس مضمون کو قرآن و حدیث کی طرف لانے سے قبل آپ کے سامنے تو ان میں آپ یہ جو آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دعوت ہو رہی تھی تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا. آپ نے سرسری سا گزرتے ہوئے اسے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. پھر آپ گزرے تو وہ پھر بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. آپ نے پوچھا تمہیں سمجھ نہیں لگتی دائیں ہاتھ میں برکت ہے, دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا میرا فلان جنگ موتا میں یا کسی جنگ میں میرا ہاتھ دایاں کٹ گیا تھا. حضرت فاروق اعظم یہ سن کر وہیں بیٹھ گئے اور اسے استفسار کرنے لگ پڑے, پھر تم کام کیا کرتے ہو, پھر کپڑے کیسے پہنتے ہو, پھر اپنے باقی معاملات طہارت کیسے کرتے ہو. اس کی جب ساری بات سنی آپ نے فوراً حکم دیا کہ مدینہ طیبہ میں جتنے بھی ایسے معذور ہیں ان سب کی لسٹ اکٹھی کرو اور ان کا بیت المال سے وظیفہ لگا دو. یہ حکمران ہے حضرت فاروق اعظم. ایک دن دیکھا کہ ایک خاتون جو ہے اپنی شوہر کو یاد کر رہی ہے بڑی شدت سے. آپ گلیوں کے چکر لگا رہے ہیں, آپ نے آواز سنی تو اپنی بیٹی حضرت ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس گئے. ام المومنین حضرت حفصہ جن کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو الحفص ہے, اور پوچھا بیٹی ایک بیوی کم از کم کتنا شوہر سے کتنی دیر تک دوری برداشت کر سکتی ہے. نکاح شدہ خاتون, ابو جی میرے مطابق 3 ماہ. آپ نے پابندی لگا دی فوجیوں پر, اپنے اسلامی مجاہدین پر, لشکر اسلام پر, کہ ہر 3 ماہ بعد فوجی اپنے گھر اور وہ مجاہد واپس آئے گا. یہ چھٹی کا طریقہ آج بھی جاری ہے, یہ فاروقی طریقہ. پھر اس طرح بے روزگاروں کا الاؤنس, ان امپلائمنٹ, اس کا حل آپ نے لگوایا. بیواؤں کا وظائف حضرت فاروق اعظم نے لگائے. یہ میں آپ کو چند باتیں پیش کر رہا ہوں جو حضرت فاروق اعظم سے متعلقہ ہیں. اور آپ کا رشتہ داری کا معیار کیا تھا؟ ہمارا تو ہوتا ہے نا رشتہ داری کا معیار صرف ایک. لڑکوں کی طرف آ جاؤں تو ایک ہی معیار ہے, معذرت کے ساتھ. بس اب کیا جملہ کہوں, ممبر پر بیٹھے ہو مجھے شرم آتی ہے. بس حسن و جمال بس. اور خاندان کی طرف آ جاؤں تو دیکھتے ہیں کہ سسرال پاک میں پیسے کتنے ملیں گے, پیسہ کتنا ہے, حیثیت والے کتنے ہیں. سب ایسے نہیں مگر ایسا ہے کہ نہیں ہے. بولیے نا ذرا, مجھے ڈرے ڈرے کیوں بولتے ہیں؟ میں نے اتنے عرصے سے آپ کو دین 15-16 سال پڑھا ہے, ہم سب نے مل کے پڑھا ہے. حق کی بات کو حق کی طرح کیا کرے, نیت کیا کرے, اللہ عامل بھی بنا دے گا ہمیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بازار کی گلیوں میں رات کے وقت اپنی رعایا کے لیے چکر لگا رہے ہیں. ایئر کنڈیشن میں نہیں بیٹھے ہوئے, پروٹوکول میں نہیں بیٹھے ہوئے, گاڑیوں کا جمع غفیر نہیں ہے, ہٹو بچوں کی آوازیں نہیں ہیں. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے ایک ماں بیٹی کی آواز سن رہے ہیں. اور آواز کیا ہے؟ والدہ کہہ رہی ہے بیٹا دودھ کے لیے دودھ میں پانی ڈالنا لے آؤ. بیٹی کہتی ہے امی جی حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے, انہیں خبر مل گئی تو کیا کریں گی؟ حضرت شفا جیسی محتسب اکاؤنٹیبلٹی آفیسر مدینہ پاک کے بازار کی ہیں, انہیں خبر مل گئی تو پھر وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا عمر ہر وقت ہمارے ساتھ ہے؟ اس وقت
بیٹی کہتی ہے عمر اگر ساتھ نہ بھی ہو امیر المومنین اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام اسلم کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گھر کو مارک کر لو, صبح مجھے یاد کروانا یہاں ہم نے آنا ہے. حضرت عمر اس گھر میں گئے, اس مائی صاحبہ کو بلایا اور کہا عمر آیا ہے امیر المومنین. دروازہ کھلا, کا عمر کا میرے دروازے پر کیا کام؟ کہا نہیں آپ سے ملاقات کرنی ہے. اپنا بیٹا بھی ساتھ رکھا اور بلا کر پوچھا کہ آپ کی میں نے رات کو وہ دودھ والی باتیں سن لی تھیں. وہ ڈر گئی, میرا تو پکڑی گئی میں. آپ نے کہا آپ کی, فرمایا کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ کہا وہ بیٹی میری آ گئی. کہا مجھے تمہاری بیٹی اپنے بیٹے کے لیے پسند آ گئی ہے, جس کی تربیت ایسی ہے, جو کہہ رہی ہے میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے, جو اس کی گود میں نسلیں جوان ہوگی وہ خیر والی ہوں گی. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں آج واقعاتی انداز میں آپ کو صرف ان کی وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو عمومی طور پر کم بیان ہوتی ہیں. آپ کی شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر مقرر کرتے, کسی حکمران بناتے کسی علاقے کا, باقاعدہ اس کے لیے آپ نے لسٹڈ کی ہوتی تھی چیزیں کہ تمہارے دروازے کے باہر کوئی پروٹوکول آفیسر نہیں ہوگا. آپ کے دروازے کے باہر دروازہ تو درکنار کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا. آپ فلاں قسم کا تم لوگ کپڑا نہیں پہنو گے, فلاں گھوڑے پر سواری نہیں کرو گے, فلاں چیزیں نہیں کھاؤ گے. ایک شخصیت کا پتہ لگا, اور جب حج کا موسم آتا باقاعدہ ان عمال کو, ان گورنرز کو بلایا جاتا اور ان کے سامنے, ان کی رعایا کے لوگوں کے سامنے پوچھا جاتا, ہاں بھائی اپنے گورنر کے بارے میں کیا کہتے ہو, کیسا پایا, کس طرح کا ہے. انہی میں ایک شخصیت ہے, ان کے بارے میں خبر ملی کہ یہ پردہ بھی لگاتے ہیں, سیکیورٹی آفیسر, پروٹوکول آفیسر بھی رکھتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ملتے ہوئے ذرا جھجک کر اور فاصلے سے ملتے ہیں, ان کی بات غور سے نہیں سنتے. حضرت فاروق اعظم نے اپنی پورا ایک سسٹم رکھا ہوا تھا, آپ نے اس کی پوری ریکھی کروائی. اور ایسا ہی ہوا, جب وہ مدینہ پاک مکہ شریف میں پہنچے حج کے موقع پر, انہیں بلوایا اور بلوا کر ساری باتیں سن کر کہا آج سے تم فلاں سرکاری چراگاہ کی بکریاں چراؤ گے. وہ کہنے لگے کہ عمر فاروق امیر المومنین اس سے بہتر تھا آپ مجھے میری قتل کی سزا دے دیتے, میں گورنر بنا ہوں, وہاں سے مجھے چرواہا لگا دیا آپ نے, یہ تو بڑی بے عزتی ہے. حضرت عمر نے فرمایا میں تمہیں بھی جانتا ہوں, تمہارے آباء و اجداد کو بھی جانتا ہوں, اسلام لانے سے قبل وہ سارے کے سارے بکریاں چراتے تھے, یہ تو تمہیں اسلام نے عزت دی ہے, یہ تمہیں اسلام نے عزت دی ہے, تم تو بکریاں چرانے والے تھے, یہ گورنر تمہیں کسی اور نے نہیں اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے, تمہیں اس منصب تک پہنچایا اور تمہیں خبر نہیں ملی کہ حضور کی امت سے کیسے ملنا ہے. کیسر روم کا نمائندہ حضرت عمر فاروق سے ملنے آیا, دیکھا کہ مسجد نبوی میں نہیں ہے. اب کیسر روم کا محل, اس کا پروٹوکول, اس کی چیزیں اس دور میں سارا کچھ ذہن میں لے آئے, اور وہ وہاں پر ملنے آیا. ملے نا, کسی نے کہا فلاں جگہ, کسی نے کہا فلاں جگہ, پھر پتہ لگا ایک درخت کے نیچے حضرت عمر فاروق اینٹ کا سرانہ بنا کر قیلولہ کر رہے ہیں. ہائے ہائے, 23 لاکھ مربع میل کا حاکم, 2.5 بر اعظم جس کے نیچے ہیں, فقر کا یہ عالم, اور مٹی کی کچھ ذرات ان پہ پڑ رہے ہیں.
اس نے یہ منظر دیکھا کہ اتنے سکون سے سو رہا ہے عمر، پاس آ کر اٹھایا، سلام لی، تعارف کروایا کہ اے عمر، میں کیسر روم کے دربار والا ہوں، مگر اتنے سکون سے تو میں نے کیسر کو بھی سوتے نہیں دیکھا، اس کا بستر تو بڑا ہی نرم و گداز ہوتا ہے، بڑے اہتمام سے بچھایا جاتا ہے، مگر آپ کا بستر، مٹی کا یہ بستر اور اینٹ کا یہ سرہانہ، میں بات سمجھ گیا، اے عمر آپ نے عدل کیا ہے لوگوں میں، اس لیے خیر پا گئے۔ وہ عمر جن کے لیے اللہ رب العزت قرآن میں فرمائے جب لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوئے اور حضور کی کردار کشی کی طرف آئے تو رب کیسے توجہ دلا رہا ہے، محبت سے دلگیری کر رہا اپنے محبوب کی، فرما رہا ہے میرے حبیب، اور اللہ کی قسم مجھے تو لگتا ہے جیسے سارا ہی قرآن رب نے اپنے محبوب کی تسلی کے لیے اتارا ہے، اپنی سوچ کی بات ہے، کفر کی شدت ہے، اور ابو جہل، ابو لہب، شیبہ، عتبہ، عبداللہ ابن ابی، سارے گروہ ایک طرف، بڑے بڑے چودھری۔ اچھا لفظ جب استعمال کرتا ہوں تو اس سے کسی ذات کو نہیں کم سمجھا کرے، ایک سمبولک ہے، بڑے بڑے وہاں کے بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے سرمایہ دار، بس یوں ذہن میں لائیں، اس کا مقصود یہ نہ سمجھا کریں کہ میں کسی کو چودھری صاحب ہمارے بیٹھے ہوں تو وہ غصہ نہ کریں اس بات کا، اور نہ ہی اس پر خوش ہوں کہ چودھری ایک ذات ہے، اگر وہ لکھتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ دیکھنا ہے کہ وہ اللہ رسول کے عاشق کتنے ہیں۔ بس آگے چلتے ہیں، تو آپ جو ہیں تکلیف میں ہیں تو رب کیا تسلی دے رہا ہے، میرے حبیب کیوں پریشان ہوتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بس بے شک وہ اللہ آپ کا مولا ہے، مددگار ہے، وَجِبْرِيلُ، اور جبریل بھی آپ کے ساتھ آپ کا مددگار ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنین صالح یہ بھی آپ کے مددگار ہیں۔ اس کی تفسیر میں لکھا یہ صالح مومنین جن کے آنے کی وجہ سے اسلام کی مدد ہوئی، کہ وہ نماز جو چھپ کے پڑھی جاتی تھی عمر کے آنے سے حرم کعبہ میں پڑھے جانے لگی سب کے سامنے، کہا اے حبیب صالح المؤمنین کی صورت میں نے تجھے عمر نہیں دے دیا۔ یہ حضرت عمر فاروق کی شان میں آیت آئی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا حبیب آپ کا اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ بھی خلیل اور حبیب کا فرق ہے۔ خلیل کہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا اللہ حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور حبیب کی بات آئے تو اللہ فرماتا ہے حسبک اللہ، اے حبیب تیرا اللہ تیرے لیے کافی ہے۔ اور پھر فرماتا ہے حبیب جو ایمان والے تیری اتباع والے ہو گئے، اس سے مراد بھی حضرت فاروق اعظم ہے۔ اور پھر ایک آیت سورہ بقرہ کی ہے اور ایک اور آپ کے شان نزول میں، آپ کی شان میں اتری، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، حبیب جب کوئی بندہ، تیرا بندہ یا میرا بندہ تجھ سے سوال کرے میرے بارے میں تو اسے کہہ دو میں اس کے بڑا قریب ہوں۔ اس میں جو عبادی ہیں جنہوں نے اللہ کے بارے میں حضور کے سامنے سوال کیا وہ کوئی اور نہیں حضرت فاروق اعظم۔ تو کہا سونیا جو تیرا بن کر میرے بارے میں پوچھے اسے کہہ دو قریب، چونکہ تو میرے قریب اور وہ تیرے قریب، اور حبیب جو تیرے قریب وہی میرے قریب۔ یہاں بھی حضرت عمر فاروق کی شان میں آئے تو حضرت مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ عمر کے کلام سے اللہ نے کئی آیتیں اتاری، حتیٰ کہ 41 آیات، اور مولا علی محرم میں کوئی ایسا مسئلہ ازواج مطہرات کا حضور کی بارگاہ کے ساتھ ہو گیا، حضرت عمر فاروق کو خبر ہوئی کہ اس چیز میں جو حضور کے شان شاں بات نہیں تھی
وہ بات میری بیٹی نے بھی کی ہے. ایک طرف عمر کا عشق ہے اور ایک طرف بیٹی یہ باپ ہے. اپنی بیٹی کو ڈانٹا کیا، تھپڑ مار دیا. تمہیں نہیں پتا حضور کی بارگاہ میں ایسے نہیں کہنا. اس سے میری کیا اوقات، میری کیا اوقات، میری کیا اوقات کہ میں امہات المومنین کے بارے میں ایک جملہ کہنے کی جسارت کہہ سکوں. ان کی محبت یہ تھی، ہر کوئی چاہتا تھا حضور میرے قریب رہے. ابا جو اگلا جملہ کہنے لگا ہوں جس نے میری آنکھیں ڈبا دی ہیں، عرض کرنے لگے حضور اگر یہ آپ کے ساتھ تابع داری نہیں کرتی آپ انہیں طلاق دے دیں، آپ کے پاس آپ کے لیے عورتیں بڑی ہیں. آپ کے لیے اور بڑی عورتیں ہیں مسلمانوں کی، انہیں طلاق دے دے اگر آپ کی تابع داری نہیں کرتی. کوئی بیٹی ایسا باپ اپنی بیٹی کے لیے بھی جملہ کہتا ہے، ان میں وہ بھی شامل ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے وہ عشق رسول، یہ ہے وہ ادب رسول، یہ ہے وہ محبت رسول. جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو حضور سے عرض کی حضور اپنی جان کے سوا ہر ایک چیز سے بڑھ کر آپ محبوب ہیں. حضور نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا نہیں عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. حضور تو دیکھ رہے تھے، جانتے تھے. کہا نہیں ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. کچھ ہی لمحے کے بعد عرض کی حضور اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ کو عزیز جانتا ہوں. کہا عمر اب ایمان مکمل کر لیا. یہ میں آپ کو چند باتیں پیش کر رہا ہوں تاجدار کائنات کی بارگاہ سے، حضرت فاروق اعظم کی. مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹی کے لیے ایسا جلدی کہہ دیں؟ کہہ سکتا ہے؟ جلدی پسند کرتا ہے. اور حضرت عمر اپنی بیٹی کے لیے یہ جملہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ ام المومنین ہیں، سیدہ حفصہ. اور پھر جنگ بدر کے حوالے سے جب 70 قیدی آئے حضور نے مشاورت فرمائی. یہ حضور کا ایک نبوی طریقہ تھا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت فرمائی، اور جیسے ہی مشاورت فرمائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے آپ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کیا کہتے ہیں. وہ کہنے لگے، فرمانے لگے کہ ایسے کرتے ہیں کہ یہ سارے کسی نہ کسی کے قریبی رشتہ دار ہیں. ہم ابھی معاشرتی طور پر کمزور ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پیسے لے لیں، ان سے جزیہ لے لیں، پیسے لے لیں، تاوان لے لیں اور انہیں چھوڑ دیں. یہ اتنے دن تک ہمیں دیکھتے رہیں گے اور پھر یہ ان کا دل بھی ایمان کو اور اسلام کے نظام کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. حضرت صدیق اکبر نے جب یہ رائے دی حضرت عمر فاروق بول اٹھے نہیں یا رسول اللہ انہوں چھڑنا نہیں. انہوں نے بڑی تکلیفیں دی ہمیں 13 سال تک. بلال کی چیخیں، سہیب کی تکلیفیں، خبیب کو جلتے کوئلوں پر لٹایا، سمیہ کو شہید کیا، حضرت یاسر کو شہید کیا. آپ کے اوپر اس طرح سے پتھر مارنے کی جسارتیں ہوئیں، آپ کے ساتھ ایسا ہوا، آپ کی کردار کشی ہوئی. یا رسول اللہ جو جس کا قریبی ہے وہ اسے لے لے اور خود اپنے ہاتھ سے قتل کرے. اب اللہ چاہتا تو اسی وقت آیت نازل فرما دیتا، مگر اللہ رب العزت نے ایسا نہ کیا. بعد میں آیت اتاری. جب یہ ہو گیا اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی. فرمایا اے میرے حبیب آپ کے لیے یہ بات پسندیدہ، میرے لیے، میرے نزدیک، اللہ کے نزدیک یعنی درست نہیں اور پسندیدہ نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب چیزیں ٹھیک، مگر میرے مطابق جب تک آپ کافروں کا اچھی طرح سے خون نہ بہا دیتے. اب اس میں کئی ذہنوں میں آتا ہے کہ شاید اللہ نے جھڑکی دی محبوب کو. نہیں،
میں اس کا ایک اور پہلو دیتا ہوں، جب یہ آیت جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا وہی بند تو نہیں ہوئی تھی نا؟ بولیے، اللہ اسی وقت اتار دیتا، مگر اللہ نے آیت اس وقت نہیں اتاری۔ وجہ کیا ہے؟ عمر فاروق کے اخلاص کی گواہی رب دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے حبیب اگر ابو بکر کی موافقت آپ نے اختیار کی ہے، مگر میری محبت عمر کے ساتھ، رائے کے ساتھ، میں عمر کی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ انہوں نے درست کہا، میرے نزدیک ایسا ہے۔ یہ محبت میں آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں، حالانکہ رتبہ کس کا بڑا ہے؟ اللہ کے بعد حضور کا بڑا رتبہ ہے، مگر اس سے یہ مراد نہیں لینی کہ حضور کو جھڑکا گیا ہے یا آقا اسلام کی شان میں کوئی نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات نہیں۔ یہ میں نے آپ کو چند مثالیں قرآن کی آیتوں سے، حدیثوں سے آپ کے سامنے پیش کی، اور آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو آپ کا مقام و مرتبہ بیان ہوا۔ یہ مراد رسول ہیں اور کتنے پیار والے ہیں۔ اسلام قبول کیا تو حضرت جبرائیل امی آئے، عرض کی یا رسول اللہ آج عرشی بھی خوش ہیں عمر کے اسلام لانے پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تاجدار کائنات کے ساتھ اگر دیکھنی ہے تو حج کے موقع پر حجر اسود کو خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، مگر پتا ہے میں تجھے کیوں چومتا ہوں، اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ یہ ان کا عشق ہے آقا کی بارگاہ میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آج بھی وہ وہاں موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے جاتے ہیں نا ہم لوگ، باب صدیق اکبر سے یا بابو سلام سے، تو دائیں طرف اب بھی وہ نشان میں نے دیکھا ہے، وہ پرنالے کا نشان۔ حضرت فاروق اعظم کا دور حکومت تھا، آپ جمعہ پڑھانے جا رہے تھے تو نکلے تو ایک پرنالے سے چھوٹے جو مرغی کے ذرا درمیانے سائز کے چوزے کہہ لے، وہ ذبح کیے تھے حضرت عباس ابن عبد المطلب نے۔ اس کے خون کے چھینٹے نیچے گزرتے ہوئے حضرت فاروق اعظم پر گرے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے اس سے تو میرے کپڑے خراب ہوئے تھے، اوروں کے بھی ہوں گے، اس پرنالے کو اکھاڑ دو۔ پرنالہ اکھاڑ دیا گیا۔ حضرت عباس ام رسول حضرت فاروق اعظم کے پاس گئے۔ آپ نے کہا بھائی مجھے پتا ہے عباس آپ حضور کے چچا ہیں، مگر وہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوئی، مجھے ہوئی، اوروں کو بھی ہوگی، میں نے اس لیے اکھڑوا دیا۔ حضرت عباس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، مگر میری بات ایک سن لیں پھر اپنی مرضی کیجئے گا۔ وہ پرنالہ کسی اور نے نہیں، خود حضور نے لگایا تھا۔ جب یہ بات سنی کہا پھر اٹھیں چلیں۔ 23 لاکھ مربع میل کا حاکم چل پڑا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کہا آپ میرے کندھوں پر سوار ہو کر بالکل اسی جگہ پر نعرہ لگائیے گا جہاں مصطفیٰ نے لگوایا تھا۔ آج بھی اس کے نشان اس پر نالے کے موجود ہیں، آج بھی لگا ہوا ہے۔ جو حضور کی پسندیدہ چیز ہو ان کے ساتھ یہ مقام ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے باہر آ رہے ہیں، دائیں ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ ہے، اور فرما رہے ہیں لوگو سن لو، جس طرح ہم دنیا میں یہاں ایسے اکٹھے ہیں ہم آخرت میں بھی ایسے ہی اکٹھے ہوں گے۔ بتائیں اس وقت بھی اکٹھے ہیں کہ نہیں اسی طرح؟ کیا وفا ہوگی حضور کی بارگاہ سے، کیا پیار ہوگا۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جو محبت ہے، ہم تک یہ حدیث کسی اور نے نہیں، طریق فاروق اعظم سے ملی ہے۔ لوگوں میں عرض کرتا ہوں خدا را
تاریخ غلط ہو سکتی ہے، رب کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان نہیں۔ خدا را ان ہستیوں کو قرآن و حدیث سے ناپو، اپنی آوازوں کو، اپنی زبانوں کو دیکھ کر استعمال کرو۔ میں تو اتنی بات جانتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں اور آپ کو سناتا ہوں اور یاد کرواتا رہتا ہوں، اگر کوئی ایسی بات کہے جو حضرت فاروق اعظم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کمی والی ہو تو ایک ہی بات کہو، رب کو تو پتا تھا نا، نعوذ باللہ انہوں نے بدل جانا ہے، رب نے 41 آیتیں ان کی شان میں کیوں اتاری؟ اور یہ اس وقت اسلام لائے جب اسلام کا نام لینا ہی موت کو دعوت دینا تھا۔ کون ہے عمر کے علاوہ جو اسلام لا کر کہیں کہ آؤ، اور ہجرت کرتے وقت یہ اعلان بباغ دوحل کہیں آؤ، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، آئے عمر کے سامنے، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ حضور السلام کی آل پاک سے محبت، ہم تک یہ حدیث سیدنا فاروق اعظم نے پہنچائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ جب کلام کرتے تو پہلے گویا ہوتے بھی ابی انت و امی، یا کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ پھر اگلا جملہ ارشاد کرتے، عرض کرتے اور فرماتے ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ کون راوی؟ حضرت عمر فاروق۔ فرماتے ہیں تاجدار کائنات نے سیدہ کائنات، طیبہ کائنات، طاہرہ کائنات، مطہرہ کائنات، مخدومہ کائنات، زوج مولا علی المرتضی، ام الحسنین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حضور نے فرمایا فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان۔ لوگوں اگر ان کے دل میں آل پاک کی محبت نہ ہو، چاہت نہ ہو، ایسے جملے کہیں۔ غدیر خم کے موقع پر حضرت مولا علی المرتضی کا ہاتھ تاجدار کائنات نے بلند کیا، اعلان کیا من کنت مولاہ فعلی جو مولا، جس کا میں مولا، جو مجھے محب جانے، محبوب جانے، علی کو بھی محبوب جانے، جو مجھے بھی قریب جانے، علی کو بھی قریب جانے، جو مجھے بھی اپنا محبت اور سردار مانے، علی کو بھی سردار جانے۔ یہ سارا پیش کر رہے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ اور جب یہ حدیث آ گئی حضرت فاروق اعظم گویا ہوئے، ہاتھ عربوں کا انداز تھا، ایسے ہاتھ بلند کر کے کہتے بخ بخ لاکا یا ابن ابی طالب، اے ابن ابی طالب مبارک ہو، مبارک ہو، آج سے آپ صرف تمام مومنین کے نہیں ہمارے بھی مولا ہیں۔ مولا علی وہ ہیں حضرت عمر جن کے لیے کہیں یا اللہ دعا کرتے مجھے ایسا دن نہ دکھانا جب کوئی مشکل آئے اور علی نہ ہو، اور عمر وہ ہیں۔ ایسا ہوا کہ غنائم آ رہے تھے، کیسر و کسرا فتح ہو رہے تھے، اور غنائم آئے تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو 500 درہم و دینار دیے، اور حضرت امام حسن حسین کو 1000 دیے۔ عبداللہ ابن عمر نے ہاتھ کھڑا کر دیا، عرض کی ابا جان آپ کا عدل تو دنیا میں مشہور، مگر آج مجھے بھی ایک سوال ذہن میں آیا ہے، اجازت ہو تو پیش کروں؟ کہ پوچھو۔ کہ ابا جان میں تو تب سے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر دین اسلام کی نوکری اور خدمت میں مصروف ہوں جب ابھی حسن و حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آپ نے انہیں 1000 دیے، مجھے 500 دیے، چلیں جتنے ان کو دیے تھے مجھے بھی اتنے دے دیتے۔ یہاں مودت اہل بیت اطہار کا عالم حضرت فاروق اعظم کے پاس دیکھیں، کہا بیٹا اب بھی عمر نے انصاف ہی کیا ہے، بس یہ بتاؤ تمہارا نانا حسین کے نانا کی طرح ہے؟ ہائے ہائے ہائے،
تمہاری نانی حسین کی نانی کی طرح ہے، تمہاری ماں حسین کی ماں کی طرح ہے؟ فرمایا نہیں، کہ بس فیصلہ ہو گیا، جو محبوب کے جتنا قریب ہے وہ اتنا ہمارے بھی قریب اور اقدار ہے، بس ہمارا معیار تاجدار کائنات ہے۔ بس حضرت مولا علی کو خبر ملی آپ نے کہ سیدنا عمر فاروق نے یوں کیا ہے، آپ نے فرمایا سنو، میں نے حضور کو فرماتے سنا، حضور نے فرمایا عمر جنت کا چراغ ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ حضرت فاروق اعظم کو خبر ملی، مولا علی سے ملنے آئے، اور پہنچ کر آپ نے کہا بھائی علی، میں نے ایسی بات سنی ہے کہ آپ نے رسول اللہ سے خود سنی تھی؟ کہا میں نے سنی ہے۔ کہا سند لکھ دیں گے مجھے؟ اوروں کی سند محبت آل پاک کا تو مجھے پتا نہیں، مگر عمر وہ ہے جن کو محبت اور جن کو عظمت کی سند کسی اور نے نہیں، مولا علی نے دی ہے۔ آپ نے فرمایا لکھ دیتا ہوں، کاغذ لا کے لکھوایا، اور حدیث کی کتب میں آیا آپ نے اپنی اولاد کو وصیت کی جب دنیا سے جاؤں تو یہ سند میری قبر میں رکھ دینا، کہ سند آل پاک کی ہے اور فرمان مصطفیٰ کا ہے۔ آخر پر اختتام کرتا ہوں، امام حسین علیہ السلام لڑکپن آ گیا ہے، بچپن سے لڑکپن کی طرف چل پڑے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب فرماتے ہوئے اچانک حضرت امام حسین علیہ السلام آپ حضرت عمر فاروق کے منبر کے سامنے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اے عمر، آپ میرے نانا کے منبر سے نیچے آ جائیں۔ 23 لاکھ مربع میل کا حاکم، جس کی ایک آواز سے کیسر و کسرا کی ٹانگیں کانپ جائے، جن کے عہد میں سورج غروب نہ ہو، کہہ سکتے تھے نا اس بچے کو ہٹاؤ، کیا کہتا ہے؟ حضرت عمر نے سنا، فوراً منبر سے نیچے آ گئے۔ دیکھا تھا کہ مصطفیٰ نے بھی حسین کے لیے منبر چھوڑ دیا تھا، نیچے آ گئے اور کہا حسین آپ نے سچ کہا، یہ منبر بھی آپ کے نانا کا ہے، یہ غلام بھی آپ کے نانا کا ہے۔ لوگوں، اپنا مقام و محبت ان کے ساتھ جوڑو، خدا را اپنی مرضی کے پیمانوں سے باہر نکلو، براہ راست قرآن و حدیث سے سن کر صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں عقیدہ مقرر کرو، اپنی مرضی کی سوچوں کے مطابق نہ کرو، اور محبتیں پھیلاؤ، خیر پھیلاؤ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ